بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں کی خدمت میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت و تکریم کو سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے سنی دوست شہادت کربلا کے حوالہ سے جو شوق اور ذوق رکھتے ہیں، میں سر نہ ہونے کی وجہ سے اور ادھر ادھر کی باتیں نہ سنانے کی وجہ سے معیار پر پورا اترتا تو نہیں ہوں، لیکن اس موضوع پر جب بھی جہاں بھی گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، میرا اپنا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں وہ عرض کر رہا ہوں اور آپ تک وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس میں اللہ کی رضامندی بھی شامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کی پابندی بھی موجود ہے۔ حضرات ذی وقار، مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مرکز بھی ہے اور معیار بھی ہے۔ حضور کی ذات سے ہٹ کر حضور کو مرکز نہ مان کر، حضور کو معیار نہ مان کر، نہ کلمہ ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ حقوق اللہ ہیں، نہ حقوق العباد ہے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ کی غلامی حاصل کرنے کے لیے
جو پہلی چابی عطا فرمائی ہے اس چابی کو ہی دیکھ لیں، اس میں بھی اسی حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ رسول کی ذات مرکز ہے۔ لا الہ الا اللہ، دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی توحید مان لی جائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا جائے، اللہ کو لا شریک تسلیم کر لیا جائے، اللہ کو بے مثل اور بے مثال مان لیا جائے، اللہ کو ذات و صفات میں یکتا قبول کر لیا جائے۔ اگر محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے تو وہ سارا قبول کرنا اور وہ سارا مان لینا اور وہ سارا تسلیم کرنا منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ حضور کی ذات مرکز ہے، حضور کی ذات محور ہے اور حضور کی ذات معیار ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ کریم فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کھلا جملہ ہے، عام جملہ ہے، اس میں کسی تعویل، کسی تطبیق، کسی تدبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سادہ سادہ لفظوں میں اللہ کریم نے حضور کے مرکز ہونے کا اعلان فرمایا ہے، حضور کی مرکزیت کا اعلان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے اے محبوب تیرے رب ہونے کی، قسم ہے اے محبوب تیرے رب ہونے کی، فلا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے قسم ہے تیرے رب ہونے کی، اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کے ہر معاملے میں آپ کے فیصلے کو آخری تسلیم نہ کر لے۔ تو بات کھل کے سامنے آ گئی کہ حضور کی ذات مرکزی ذات ہے۔ ہماری فرما برداریاں حضور کے لیے، ہماری اطاعت شعاریاں حضور کے لیے، ہمارے بندگی کی انمول انداز حضور کی زبان سے سیکھی ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، ہماری عقیدتیں حضور کے لیے، ہماری محبتیں حضور کے لیے۔ یاد رکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کو چومنے کا لمحہ آتا ہے، حجر اسود کے قریب جا کے کہتے ہیں اے حجر اسود، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، تجھے چوما تو اس لیے جاتا ہے کہ تجھے مصطفیٰ کریم نے چوما ہے۔ تو یہ بات پھر واضح ہو گئی، ہماری عقیدتیں بھی حضور کے لیے ہیں، ہماری محبتیں بھی حضور کے لیے ہیں۔ لہٰذا اب یہ بات دل و دماغ میں بٹھانا ہوگی، مصطفیٰ جسے پسند فرماتے ہیں، مصطفیٰ جسے قبول فرماتے ہیں، مصطفیٰ جسے دامن رحمت میں چھپا لیتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے عزتوں کا معیار بن جایا کرتا ہے۔ حضور کی ذات مرکز۔ اور اگلی بات میں نے یہ کی، حضور جسے محبوب فرما دے، حضور جسے معزز فرما دے، حضور جسے احترام کے قابل بنا دے، وہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہے، وہ ہماری محبتوں کا مرکز اور محور ہے، وہ ہماری نیاز مندیوں کا گھر ہے۔ اس بنیاد کو سامنے رکھ کے ہم صدیق اکبر سے بھی محبت کریں گے، فاروق اعظم سے بھی محبت کریں گے، عثمان غنی سے بھی محبت کریں گے، حیدر کرار سے بھی محبت کریں گے، سلیمان فارسی سے بھی محبت کریں گے، ابو ذر غفاری سے بھی محبت کریں گے، حضرت بلال سے بھی محبت کریں گے، جناب صہیب سے بھی محبت کریں گے،
عبد الرحمن ابن ابی عوف سے بھی محبت کریں گے، سعد ابن ابی وقاص سے بھی محبت کریں گے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی محبت کریں گے، عبداللہ ابن عمر سے بھی محبت کریں گے، عبداللہ ابن انیس سے بھی محبت کریں گے، عبداللہ ابن زبیر سے بھی محبت کریں گے، آخری صحابی طفیل بن عمر دوسی سے بھی محبت کریں گے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ میرے ہیں، انہوں نے میری بارگاہ سے تربیت کا نور سمیٹا ہے، انہوں نے میری بارگاہ سے فیض کا سرور حاصل کیا ہے، انہوں نے میرے دامن رحمت کو پکڑ کے اپنے من کو اجلا اجلا بنایا ہے، اور میری تربیت کی برکت سے یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں نے حضور کے سارے صحابہ کا دل کا امتحان لیا، اور اللہ فرماتا ہے میں نتیجہ دے رہا ہوں، حضور کے سارے صحابہ 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے ہیں، لہٰذا میں اب ڈگری کر رہا ہوں، فیصلہ جاری کر رہا ہوں، یہ بخشے ہوئے بھی ہے، یہ اجر عظیم والے بھی ہے۔ قبلہ کاری عمران صاحب کی تشریف آوری ہوئی، بہت از حد شکریہ، خوش آمدید۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضور کی ذات مرکز ہے، اب حضور جس سے محبت کرتے ہیں، حضور جس کو اہمیت دیتے ہیں، حضور جس کی عظمت بیان کرتے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا جو راسخ العقیدہ مومن ہے اب وہ اسی حقیقت کو لے کے چلتا ہے کہ اس سے حضور نے محبت کی ہے، اس سے حضور نے پیار کیا ہے، یہ میری بھی محبتوں کا مرکز ہے، یہ میری عقیدتوں کا محور ہے، وہ صحابہ کی ذات ہو۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبتوں کی انتہا فرمائی، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبتوں کی انتہا فرمائی، حضرت مشکل کشا مولائے کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبتوں کی انتہا فرمائی۔ میرے رسول نے فرمایا میری آل سے، میرے خون سے اس لیے محبت کرو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب بنیاد حضور کی ذات ہے، اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، تو پھر ہم نے صحابہ کرام کا سے بھی پیار کرنا ہے، حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم آل پاک سے بھی محبت کریں گے، آل پاک کا احترام بھی اپنے من میں سجا کے رکھیں گے۔ اور جب محبت ہوتی ہے، جب احترام ہوتا ہے، جب عقیدت ہوتی ہے، پھر بندہ خامیاں تلاش نہیں کرتا، پھر بندہ تنقید نہیں کرتا، پھر بندہ اعتراضات کی گتھیاں نہیں کھولتا، بلکہ جب محبت ہوتی ہے، آقا کریم نے فرمایا حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کا پیار تجھے اندھا بھی کر دیتا ہے، ڈورا بہرا بھی کر دیتا ہے۔ نہ تو اس کا عیب سننا پسند کرتا ہے، نہ اس کا کوئی عیب تجھے نظر آتا ہے۔ اور آل پاک وہ تو وہ ہستیاں ہے، یہ تو وہ مقدس جماعت ہے، یہ تو وہ عظیم کاروان ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ آل پاک سے گندگی کو دور فرما دے اور ان کے سینوں کو ستھرا فرما دے۔ ان میں کوئی اخلاقی عیب نہیں ہے، اقدار کے اعتبار سے ان میں کوئی کمزوری نہیں ہے، رویوں اور سلوک کے اعتبار سے ان میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کا نور بھی عطا فرمایا ہے، اپنی محبت کا سرور بھی عطا فرمایا ہے، اخلاق حسنہ کی وہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اصلی سید کی جو پہچان نشانیاں اور علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت اور نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے سخاوت کا دریا رکھا ہوتا ہے۔
اور اللہ نے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کی خوشبو بکھیری ہوتی ہے، جس سے ملتا ہے پیار سے ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے، عزیز از جان سمجھ کے ملتا ہے، اور اس کی ہر ضرورت اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے اگلے کی ضروریات کو پورا کرنا اپنے لیے فرض عین سمجھتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آل پاک اللہ نے ان میں وہ رانائی رکھی ہے، وہ دل ربائی رکھی ہے، وہ خوبصورتی رکھی ہے، وہ کمال رکھا ہے، وہ وقار رکھا ہے کہ ہم ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی ان کی شانیں بیان کرتے رہے، ان کی عظمتوں کا چرچا کرتے رہے، ان کی رفعتوں کا بیان کرتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے، میں نے اپنی گفتگو کو بالکل سمیٹنا ہے، تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا، ایک دو مثالیں صرف پیش کرنی ہے کہ آل پاک کے ساتھ صحابہ کا رویہ کیسا تھا، آل پاک کے ساتھ ہماری فقہ کے اماموں کا رویہ کیسے تھا، آل پاک کے ساتھ ہماری امت کے محدثین کا رویہ کیسا تھا۔ عمومی طور پہ عوام الناس جو ہے آل پاک سے اپنے من کی دنیا میں محبت کا کتنا بے قرار سمندر رکھا کرتے تھے۔ حضرات ذی وقار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ ہے، آپ فرماتے ہیں ارقبو آل محمد بے محمد۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں لوگو میں ایک تم کو نسخہ کیمیا دینے لگا ہوں، اگر اس نسخے پہ عمل کر جاؤ گے دنیا میں بھی باوقار رہو گے، آخرت میں بھی باعزت اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ ارقبو آل محمد بے محمد، رسول اللہ کی ساری آل کا احترام کرو، وقار کرو، محبت کرو، پیار کرو، خدمت کرو، اس لیے کہ ان کے وجود میں میرے مصطفیٰ کا خون چمک رہا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، ایک مرتبہ جبرائیل امین حضور کے پاس موجود تھے، حضرت ابو ذر غفاری آ رہے ہیں، جبرائیل کی نظر پڑی، عرض کی یا رسول اللہ وہ ابو ذر آ رہے ہیں؟ جبرائیل کہتے، آقا نے فرمایا ہاں، لیکن تم خصوصی طور پر یوں مجھے کیوں بتا رہے ہو کہ ابو ذر آ رہے ہیں؟ اور لوگ بھی تو آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ جبرائیل آپ نے اور کسی کا ذکر نہیں کیا، ابو ذر کا ذکر کیوں کیا؟ قاری صاحب آئے، میں نے خصوصی طور پہ نام لیا نا، جو خصوصی طور پہ تو نے نام کیوں لی؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، ابو ذر آپ کا وہ غلام ہے اور آپ کا وہ صحابی ہے، زمین والے اسے اتنا نہیں پہچانتے جتنا آسمان والے پہچانتے۔ محسوس نہ کرو تو ایک بات کر لو، یا محسوس کرتے بھی رہو پھر بھی کر لو؟ اچھا، محسوس نہیں کرو۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، زمین والے جانے یا نہ جانے، زمین والے پہچانے یا نہ پہچانے، آسمان والے ہمیں ضرور پہچانے۔ اشتہاروں پہ نام لکھانا، اتنے سائز کا لکھانا، اتنے نمبر پہ لکھانا، یہ خواہش کرنا، یہ آرزو کرنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ زمین کے اندر، زمین کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں مجھے جانے، مجھے پہچانے۔ جگہ جگہ پر فیلسی بنانا، اپنی تصویر بنانا، جگہ جگہ پر اپنی تقریر کے اشتہاروں کے فوٹو نکال کے فیس بک پہ چڑھانا، یہ وہ بری عادت ہے۔ تو یہ چاہتا ہے مجھے زمین والے پہچانے، جبرائیل امین آقا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں ابو ذر اس لیے معظم ہے کہ زمین والے اسے اتنا نہیں پہچانتے جتنا آسمان والے پہچانتے ہیں۔
خدا کے لیے ان عادتوں سے باز آ جائیے، ان حرکتوں سے باز آ جائیے۔ علماء اپنے خطابات میں، علماء اپنی تقاریر میں ہمیں یہ بات سمجھائیں کہ جس قدر ہم نمائش سے بچیں گے، جس قدر ہم شہرت سے بچیں گے، جس قدر ہم ریاکاری کے گندے جراثیم سے اپنے اندر کو بچائیں گے، اس قدر ہی اللہ ہمارے سینے میں اپنی محبت اور اپنی معرفت کا وہ نور رکھے گا کہ ہم قبر میں بھی معزز ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ سمجھانے والے تو ہر وقت سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ سمجھنے والا چند لمحوں کے بعد اس تربیت کو بھول جاتا ہے، اس تعلیم کو بھول جاتا ہے۔ جبرائیل نے کہا آسمان والے زمین والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ اب آپ بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے، حضور نے بھی پوچھا، جبرائیل آسمان والے ابو ذر کو زمین والوں سے زیادہ کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے سنا ہے نا کہ شب معراج جب حضور واپس آئے، حضرت بلال سے کہا تھا کہ جنت کے اندر میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اور خصوصی عمل تو کوئی نہیں، ایک نیکی کا کام میں ہمیشہ کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کا تحفہ دوگانہ ضرور پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس عمل کی برکت سے تیرے قدموں کی آواز میں جنت سے سن کے آیا ہوں۔ تو زمین پر کیے جانے عمل، زمین پر کی جانے والی نیکیاں، زمین پر کی جانے والے اعمال صالحہ اتنے بلند مقام حاصل کرتے ہیں کہ انسان کو جنت میں جانے سے پہلے جنتی ہونے کی بشارت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ تم اپنے لبوں سے جو اللہ کا ذکر کرتے ہو، پاکیزہ کلمات نکالتے ہو، اللہ ان کو بھی عرش تک لے جاتا ہے۔ والعمل الصالح، اور تمہاری جو نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں اٹھا کے لے جاتا ہے۔ آئیے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اس کی دو نیکیاں، اس کے دو عمل، ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ آئیے مجلس کربلا، محفل کربلا کے اس باوقار اجلاس میں ہم بھی یہ تحفہ قبول کر لیں، اپنی زندگیوں میں جہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، کلمہ تمجید پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کا اور نام پڑھتے ہیں، ان سارے ذکر و اذکار کے ساتھ سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آسمان والوں کے ساتھ اللہ شرکت عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا دوسرا اس کا عمل یہ ہے کہ آپ کے جتنے غلام ہیں نا، ان سارے غلاموں میں سے اس کے مزاج میں عاجزی یعنی مٹا ہوا ہونا سب سے زیادہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مسکین سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے کم تر اور درجے میں چھوٹا سمجھتا ہے، چونکہ وہ دل سے سمجھتا ہے، زبانی اور کلمی طور پہ فقیر نہیں بنتا، دل سے سمجھتا ہے۔ لہٰذا زمین والے اس کو اتنا نہیں جانتے جتنے عرش پہ رہنے والے، آسمانوں پہ رہنے والے فرشتے جانتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی عاجزی کو، انکساری کو، مٹنے کو، چھوٹا رہنے کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ میرے آقا نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ،
جو اللہ کے لیے جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری بیت اللہ شریف کی موہاٹ، دہلیز، چوکھٹ پکڑ کے کھڑے ہیں، اونچا اونچا بول رہے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو مجھے نہیں پہچانتے وہ پہچان لو، میں ابو ذر ہوں، ابو ذر غفاری ہوں، رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ اب دیکھیے بیت اللہ شریف کا ماحول، اللہ کے گھر کی چوکھٹ، موہاٹ، اس پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور اپنا تعارف کرا رہے ہیں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی اچھی طرح جان لے، تاکہ قیامت تک کسی کو یہ شک نہ رہ جائے کہ جو رسول اللہ کا صحابی ہے اس کا سینہ آل پاک کے حوالے سے کتنا ستھرا ہوا کرتا ہے۔ جو نہیں جانتے وہ بھی جان لے، جو جانتے ہیں وہ بھی سمجھ لے، میں ابو ذر ہوں اور میں تمہیں یہ بتانے لگا ہوں، میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا کہ آل پاک حضرت نوح کی کشتی کی مثل ہے، اس کشتی میں جو چڑھ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی باوقار ہو گیا، اور جو اس کشتی سے رہ گیا، کشتی میں داخل نہ ہو چکا، اس کے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی مت دی، یہی سبق دیا، یہی نصیحت عطا فرمائی، اور حضرت ابو ذر غفاری بیت اللہ شریف کی دہلیز پکڑ کے امت کو یہ سمجھا رہے ہیں اور ان کی یہ فکری طہارت فرما رہے ہیں۔ اگر عزت چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، کمال چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، آسانیاں چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، رحمتیں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، تو جو رسول اللہ کی آل ہے ان سے پیوستہ ہو جاؤ، ان سے جڑ جاؤ، اللہ عزتیں عطا فرما دے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا؟ اگر اس وقت 10 کروڑ مسلمان زمین پر موجود ہیں تو ان میں سے 7 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ کشف المحجوب کتاب کا نام داتا صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھی، پوری اصلی حالت میں آج تک موجود۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، ملک شام، شہر دمشق، اس کی جامع مسجد، اللہ کا حبیب، کائنات کا تاجدار، انبیاء کا امام، رسول کا سردار، آمنہ کا لال، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ رہے ہیں، اور آپ نے ایک بوڑھا بندہ اس طرح اٹھایا ہوا ہے جس طرح بچے کو اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کے حیرت میں گم، بھئی یاد کن چاہیے دا اے تا بڑھے بندے نبی پاک چاہیا، حیرت میں گم کہ بوڑھے شخص کو رسول کریم نے اٹھایا ہوا۔ اب سوچ رہا تھا یہ کون خوش بخت ہے، یہ کون خوش نصیب ہے جس کو مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ یہ تو خواب ہے نا، خواب سنا رہا ہوں، میں ایک حقیقت بھی آپ کو سناتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک غزوے میں صحابہ شریک ہوئے، جب جنگ ختم ہو گئی کفار بھاگ گئے، جو مرے تھے وہ میدان میں رکھے ہیں، جو صحابہ شہید ہوئے ان کے مبارک جسم بھی زمین پہ موجود ہے۔ سرکار دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک اپنے صحابی کی لاش کو خود ڈھونڈ رہے ہیں. ایک صحابی جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی لاش نہیں مل رہی. کافی دیر کے بعد حضور نے دیکھا حضرت جلبیب کی لاش پڑی ہے. آپ وہاں تشریف لے گئے. آپ کے آس پاس 60 کافروں کی لاشیں پڑی تھی. حضور نے فرمایا اس اکیلے نے 60 خدا کے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا ہے. حضور اس قدر راضی ہوئے، اس قدر خوش ہوئے کہ حضرت جلبیب کو اپنے بازوؤں پہ اٹھا لیا. وہ خواب میں بابے کو اٹھایا ہوا ہے، یہ جاگتے ہوئے اپنے بازو پہ اٹھا لیا، اور جو جملہ بولا وہ آپ یاد کر کے جائیے گا. حضور نے فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. یہ مجھ سے ہے، میں حسین منی وانا من حسین، یہ بھی میرے نبی کا جملہ ہے. عباس منی وانا من عباس، یہ بھی میرے مصطفیٰ کا جملہ ہے. اور جلبیب صحابی کے لیے بھی حضور نے فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے. ھذا منی وہو منہ، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. تو آج خواب میں داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، ایک بوڑھے کو اللہ کے حبیب نے اٹھایا ہوا. جب حضور قریب آ گئے، اب میں سوچ رہا تھا یہ کون خوش نصیب ہے. حضور میری حیرت کو پڑھ رہے تھے، میری حیرانی کو پڑھ رہے تھے. جب قریب آ گئے فرمایا یہ تیری فقہ کا امام نعمان بن ثابت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ. داتا صاحب اپنا خواب لکھ کے آگے تبصرہ لکھتے ہیں. اس دن مجھے یقین ہو گیا جو رسول اللہ کی گود میں ہے اس کے سارے علم کے پیچھے، اس کی ساری تحقیق کے پیچھے، اس کے سارے علمی خزانے کے پیچھے رسول اللہ کی مدد موجود ہے. ہم اس امام اعظم ابو حنیفہ کی مقلد ہیں، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ اہل بیت کے بارے میں اپنے سینے میں کتنی محبت رکھتا ہے. امام اعظم نے حدیث کے استادوں کے پاس پڑھا، تفسیر کے استادوں کے پاس پڑھا، فقہ کے استادوں کے پاس پڑھا، دیگر علوم و فنون کے استادوں کے پاس پڑھا، لیکن ایک استاد جس کی خدمت میں رہ کے امام اعظم نے توحید کے اسرار سیکھے، معرفت کی باتیں سیکھی، سینے کی طہارت کا انتظام کیا، رسول اللہ کے قرب کے آداب سیکھے، اللہ تک پہنچنے کا جو سلوک کا راستہ تھا وہ سیکھا. وہ استاد جس کے بارے میں امام اعظم نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان، فرماتے ہیں نعمان امام اعظم کا نام ہے، نعمان کو اگر یہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. وہ کون سے 2 سال ہے؟ فرمایا وہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے. اگر محسوس نہ کریں تو ایک اور بات بھی کہہ لوں. پتہ یہ چلا امام اعظم جیسے بندے کو اگر حضرت امام جعفر صادق کی ضرورت ہے تو آج کے عالم کو کسی کامل کی ضرورت نہیں. اس حوالے سے بھی سوچا جائے. تبصرے بعد کی بات ہے، تنقید بعد کی بات ہے، ضرب تقسیم بعد کی بات ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. جب اللہ یہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اور امام اعظم کہتے ہیں میرے زندگی کے وہ 2 سال جو جعفر صادق کی بارگاہ میں گزرے ہیں میری ساری زندگی کا مول ہے، ساری زندگی کی قیمت ہے، ساری زندگی کا نچوڑ ہے. اگر یہ 2 سال جو ان کی کچہری میں گزرے ہیں
یہ نہ ہوتے میں ہلاک ہو کے رہ جاتا، تو آج کا عالم کسی کامل کے سامنے کیوں نہیں جاتا؟ ہے کوئی نہیں. کیا کہتے ہیں کامل؟ کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ اللہ کہے سچوں کے ساتھ جڑ جائے اور تو کہتا پھرے سچے نہیں ہے. قرآن قیامت تک ہے یا نہیں؟ بولے قرآن قیامت تک ہے یا نہیں؟ قیامت تک ہے نا، پھر ماننا پڑے گا سچے بھی قیامت تک موجود ہیں. تو ڈھونڈنے میں سچا نہیں ہے، تو ڈھونڈنے میں سچا، تو ڈھونڈنے میں سچا، تو ڈھونڈنے میں سچا نہیں ہے. اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست، تیرے اندر درد کی کمی ہے، طبیب تو موجود ہے. درد پیدا کر، اللہ درمان بھی فرما دے گا، معالج بھی دے دے گا، طبیب بھی عطا فرما دے گا. اپنی طلب کو سچا کر، اپنی تلاش کو ستھرا کر، اپنی اندر والی اس کیفیت میں درد پیدا کر، اللہ کریم ہے، کرم فرما دے گا. اس کے لیے بہترین طریقہ، اگر تو سچا ہے، نہیں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے پیر فقیر، کسی نو مننا چاہیے، کسی دی کچہری جانا چاہیے، کسی کو لو کچھ لینا چاہیے، کسی دے سامنے اپنے سارے گند پھرولنے چاہیے. توجہ ہے یا نہیں؟ کسی دے سامنے جا کے اپنی کمزوریاں ساریاں دسنیاں چاہیے، اور انہاں دی نظر دی طاقت نال، انہاں دی سنگت دی طاقت نال، انہاں دے ورد وظیفے دسے ہوئی دی طاقت نال اللہ کرم چا کرے، ہونا چاہیے. اگر درد ہے، طلب ہے، طلب میں سچا ہے، تو اس کا علاج بھی موجود ہے. تو اپنے اللہ سے مشورہ کر. اللہ سے کیا خیال ہے؟ اور اللہ سے مشورہ کیا ہے؟ استخارہ. اللہ سے مشورہ کیا ہے؟ تھوانے گلاں پڑدیاں تا نہیں پئیاں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تقریر کرنا یہاں مقصود نہیں ہے. یہ ہمارے محترم حاجی صاحب نصر اللہ صاحب محبت کرتے ہیں، ذوالفقار صاحب پیار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ پیار کرتے ہیں، اور اسی محبت کی بنا پر حجن سے آج بھی 15 سے زیادہ لوگ یہاں تشریف لائے بیٹھے ہیں، جو خواجہ معظم الدین کے سفید گنبد سے اپنی محبتوں کا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عمومی گفتگو میں سارے موضوعات پہ بات ہو جائے، تاکہ جس کو جس شے کی تس ہے اسے کچھ نہ کچھ قطرہ مل جائے. تیری طلب سچی نہیں ہے، طلب پیدا کر، طلب میں سچائی پیدا کر، اللہ سے مشورہ کر، استخارہ کر. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار اللہ سے مدد مانگ، استخارہ کر کے سو، اللہ کریم کرم کرے گا، تیری منزل تجھے عطا فرما دے گا. پھر میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں. امام اعظم فرماتے ہیں حضرت جعفر صادق کا زمانہ نہ ملتا، ان کی کچہری نہ ملتی، ان کی بابرکت صحبت نہ ملتی، ان کے مٹھڑے مٹھڑے بول سننے کی سعادت حاصل نہ ہوتی، ان کی نظر کا کمال نصیب نہ ہوتا، تو آج ابو حنیفہ امام اعظم نہ ہوتا. حضرت امام جعفر صادق بیٹھے ہیں، غلام پاس بیٹھے ہیں. کوئی گزرنے والا، سننا والی گل ہے بڑی، کوئی گزرنے والا گزرتا ہے، آجڑی یا بھیڈاں بکریاں دا دیکھا بابا بیٹھا ہے، اس کے عاشق بھی اس کے سامنے بیٹھے ہیں. دل میں کوئی طلب رکھتا تھا، کبھی چہرہ دیکھا، سمجھا شاید یہی میری منزل ہے. قریب آ گیا، بابا جی خدا ڈھونڈنا چاہتا ہوں. کیا ڈھونڈنا چاہتا ہوں؟ تے جلدی بھی بڑی ہے، جلدی بھی، کال بھی بڑی ہے. بھائی جو سچا طالب ہے اس گلی میں آئے،
ویسے تو کوئی سال مہینے مقرر نہیں ہے، لمحوں میں بھی کام بن سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر بزرگوں نے فرمایا کم از کم 12 سال ضرور لگیں گے۔ لیکن وہ کہتا ہے جلدی بڑی ہے، بکریاں بھیڈاں لال لئی وینا گچرونیاں، سبحان اللہ و بحمدہ، کامل کامل ہی ہوا کرتا ہے، اور کامل اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل اللہ کا گھر ہے، اگر اس کے دل کو میں نے خوش کر لیا تو مجھے اللہ کے گھر میں انٹری کی اجازت مل جائے گی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، بکریاں بھیڑے ایک طرف کر، میرے قریب آ جا۔ ساتھ ہی تالاب تھا کافی لمبا چوڑا، اپنے مریدوں سے خادموں سے فرمایا اسے پکڑو اور تالاب میں پھینک دو۔ اب وہ تیرنا نہیں جانتا تھا، شور مچایا، چیخا چلایا، مدد کے لیے بلایا۔ آپ اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ کافی دیر ٹانگیں چلانے کے بعد، ہاتھ مارنے کے بعد، شور مچانے کے بعد اللہ نے اس کی مدد فرمائی، مشکل کشائی ہوئی، وہ باہر آیا، آپ کے ہاتھوں کو چوما، کہا اللہ راضی ہو، جو ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ مل گیا۔ آپ نے اس کے ماتھے کو چوما، اجازت عطا فرمائی، اپنے مریدین سے فرمایا یہ جھوٹ نہیں بول کے گیا، یہ سچ بول کے گیا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا جب اس کو تالاب میں پھینکا گیا، تیرنا نہیں جانتا تھا، کبھی افضل کو بلاتا، کبھی اجمل کو بلاتا، کبھی اکرم کو بلاتا، کبھی اسلم کو بلاتا، کبھی انور کو بلاتا، کبھی احمر کو بلاتا، کبھی کسے بلاتا، کبھی کسے بلاتا۔ جب کسی نے اس کی مدد نہیں کی، اس نے دل کی گہرائیوں سے جسے بلانا تھا اسے بلایا، اللہ نے معرفت کا نور عطا فرما دیا۔ اصل تو اس کامل کی کاملیت کام کر رہی تھی، اس کا فن آزمایا جا رہا تھا، اللہ نے اس کی مشکل آسان فرما دی۔ تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں اگر 2 سال جو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں مجھے رہنا نصیب ہوا یہ نہ ملتے تو آج امام اعظم نہ ہوتا۔ نیشا پور ایران کا شہر ہے، اس شہر کے اندر امام علی رضا، سبحان اللہ، آپ تشریف لاتے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھیں نا، شہدائے کربلا کو دنیا چھوڑے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ہم آج بھی ان کی محبتوں کی خوشبو اپنے سینے میں محسوس نہیں کرتے۔ اسی محبت کا یہ اعجاز ہے کہ ذکر سننے کے لیے اور پھر میرے جیسے روکھے سوکھے پھیکے بندے سے ذکر سننے کے لیے بھی آپ یوں پیار سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس ذکر کا کمال ہے، ان کے تذکرے کا کمال ہے، ان کی باتوں میں اللہ نے جو خوشبو رکھی ہے یہ اس کا اثر ہے۔ تو امام علی رضا خود اونٹنی پہ سوار، لاکھوں لوگ زیارت کے لیے اکٹھے ہو گئے، اونٹنی کے اوپر کجاوا، کجاوے کے چاروں طرف پردہ، اندر چھپ کے امام علی رضا بیٹھے، ایک میدان میں تشریف لائے، اونٹنی رکی، ان لاکھوں لوگوں کو 2 محدث سنبھالے ہوئے تھے، جس طرح قاری عمران ندیم صاحب اس پورے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کا کوئی بھی مذہبی مسئلہ ہو یہ آپ کا مرکز بنتے ہیں، یہ آپ کی قیادت کرتے ہیں، آپ کی سربراہی کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ان لاکھوں دیوانوں کو جو علی رضا کی زیارت کے لیے بے تاب تھے،
ان سب کو سنبھالے ہوئے دو میرے رسول کی امت کے محدث تھے. ایک کا نام اسلم توسی اور دوسرے حضرت فخر رازی نہیں کوئی اور بزرگ ہے. یہ دونوں نیشا پور کے بہت بڑے محدث تھے. جس وقت اونٹنی رکی یہ دونوں حدیث کے امام اونٹنی کے قریب حاضر ہوئے. نہایت عقیدت سے، احترام سے، محبت سے التجا کرتے ہیں، حضور یہ لاکھوں لوگ آپ کے دیدار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے قربان ہونا چاہتے ہیں. آپ کرم کیجئے، پردہ ہٹا دیجئے. امام علی رضا نے ایک طرف سے پردہ ہٹایا. اب الفاظ اپنی طاقت یہاں ختم کر بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ وہ چہرہ تھا جس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اقدس پوری شان کے ساتھ چمک رہا تھا. لمبے گیسو چمکتا چہرہ، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ حسن کتنی گستاخ ہے. نگاہ خیال کتنی گستاخ ہے. نگاہ خیال ڈھونڈنے جا رہی ہے ان کی مثال. لوگ تڑپنے لگے، بلکنے لگے، چیخنے لگے، چیخنے لگے، سودائی ہونے لگے. اس موقع پہ کسی نے شعر کہا تھا جو بڑا ہی یہاں موضوع آتا ہے. لاکھوں پڑے ہیں تیری گلی میں بسمل، یا لاکھوں پڑے ہیں تیرے کوچے میں بسمل، مقتول مجروح مذبوح بسمل. حضرات ذی وقار یہ کیفیت تھی، تڑپ رہے تھے، مرنے کو جا رہے تھے. امام علی رضا نے مسکرا کے پورے مجمع پہ نظر ڈالی. لوگوں کے سینوں میں بہار آ گئی، دماغوں میں تراوت آ گئی، چہروں پہ شگفتگی آ گئی. اس کے بعد حدیث کے دونوں اماموں نے عرض کی حضور ایک کرم تو کیا ہے، ایک کرم اور فرما دے. امام علی رضا نے فرمایا بولو. وہ کہنے لگے اپنے نانا کی کوئی حدیث سنا دے. اگلے سال واسطے چھوڑیے یا آج ہی پوری کر لئیے. اپنے نانا کی کوئی حدیث سنا دے. اب سنیے، کوئی میرے جیسا اناڑی پیرزادہ صاحبزادہ وہاں ہوتا، وہ اپنی کرامت سناتا، یا کسی وجہ سے پچی ہو رہا ہوتا، اپنی کرامت جھوٹی موٹی نہ سناتا، اپنے باپ دادا کی کوئی کرامت سناتا، اپنے بزرگوں کی کوئی کرامت سناتا. بھئی یہ موئے تا اگے میں تھے پین اپنی شان بیان کراتا جو اور کم چل جاوے. ایسا ہی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. امام علی رضا نے اپنا علم بیان نہیں کیا، امام علی رضا نے اپنے اخلاق کی باتیں نہیں کی، امام علی رضا نے اپنی کرامت نہیں سنائی، اپنے ابو جان کی کرامت نہیں سنائی، اپنے دادا جان کی کرامت نہیں سنائی، اپنے پردادا جان کی کرامت نہیں سنائی، امام حسین کی کرامت نہیں سنائی، شیر خدا کی حدیث کوئی نہیں سنائی. رسول اللہ کی طرف سے ایسی بات جو آل پاک کی شان میں ہو وہ کوئی حدیث نہیں سنائی. سنایا تو کیا سنایا؟ فرمانے لگے مجھے میرے باپ نے بتایا، میرے باپ کو اس کے باپ نے بتایا، اس کے باپ کو اس کے باپ نے بتایا، اس کے باپ کو امام زین العابدین نے بتایا، امام زین العابدین کو امام حسین نے بتایا، امام حسین کو حضرت شیر خدا نے بتایا، حضرت شیر خدا کو محمد مصطفیٰ نے بتایا، محمد مصطفیٰ کو جبرائیل نے روایت کی، جبرائیل کو اللہ نے فرمایا.
ذرا اس حدیث کے راویوں پہ نظر ڈالو، سارے راوی آل پاک کے افراد ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم، حضرت امام باقر، حضرت جعفر صادق، حضرت امام زین العابدین اور امام علی رضا خود، اور آگے پھر حضرت شیر خدا، پھر مصطفیٰ کریم۔ جبرائیل نے مجھے روایت کیا اور جبرائیل کہتا ہے مجھے اللہ نے فرمایا۔ اب کوئی کرامت نہیں آ رہی، کوئی اپنی شان کی حدیث نہیں آ رہی۔ مولویوں، پیروں اور بڑے بڑے لوگوں کے لیے پیغام آل رسول ہے، جب کبھی حق بیان کرنے کا وقت آئے اپنی ٹوہر نہ بناؤ۔ جس اللہ نے، جس رسول نے یہ عزتیں دے رکھی ہے اس کا چرچا کرو۔ اب حدیث سنیں، من قال لا الہ الا اللہ فقد آمنا۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جو کہے نا لا الہ الا اللہ وہ امن میں داخل ہو گیا، یعنی وہ ایمان والا ہو گیا۔ جب ایمان والا ہو گیا تو وہ دوزخ سے امن میں ہو گیا، آخرکار جنت کا مالک بننے والا ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہی سبق، یہی درس اس بابرکت مجلس کے ذریعے آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، امام علی رضا تک اور قیامت تک۔ سچا اور سچا آل رسول وہی ہے جو بات کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ اجمیری نے کہا تھا سرداد نداد دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اسی بنا پہ کہا تھا کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے اولاد کو قربان کر دیا، اپنے گھر والوں کو امتحان میں ڈالا۔ وقتی طور پر بہت بڑی آزمائش، بہت بڑے امتحان اور بہت بڑی قیامت کو برداشت کر لیا، لیکن لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیا۔ اللہ کریم اس مقدس جماعت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ان کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کا سرور عطا فرمائے۔ میں پھر معذرت کروں گا کہ میں اس موضوع کے ساتھ موجودہ زمانے کے حساب سے انصاف نہیں کر سکتا، کیونکہ سنی کا کان سروں کا عادی ہے، سنی کا کان جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصے سننے کا عادی ہے۔ نہ وہ مجھے تربیت ملی ہے، نہ میں آگے کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں کہوں گا، میں جو کچھ کہہ کے جا رہا ہوں میرا دل اس لیے اس پہ راضی ہے کہ میں نے اللہ کی رضامندی کے لیے جو کچھ عرض کیا ہے وہ کیا ہے، اور رسول اللہ کے اسوے کے مطابق حق بات آگے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم آپ کو دونوں جہانوں میں عزتوں اور برکتوں سے رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔